بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا، میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔ اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں۔ ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے۔ اوقات ہیں، قدریں ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت دو صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ موجود نہیں ہے۔ اور اگر میں آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے اور ان کے خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ کون فیصلے کرتا ہے؟ کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا، عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے، پولیس تو خالی کر چکی تھی۔ بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔ اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔
کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے۔ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی۔ سیاست میں جنگ نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف ہم ہیں، فارن منسٹری میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی، ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا، مشاورت کے ساتھ ایک ایجنڈا طے ہوا، اور اس ایجنڈے پر میں افغانستان گیا اپنا وفد لے کر، ہر چند کے ان کی دعوت پر گیا، لیکن ایک ہفتہ میں نے وہاں گزارا، اور جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا ایک ایک نقطے پر میں نے ان سے بات کی، ان کو قائل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان خطوط پر پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ کس نے وہ پروسیس روک دی؟ میں تو اکیلا آدمی تھا، اپنی انڈیویجول حیثیت میں گیا تھا۔ اس کے بعد تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہونے تھے، اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔ اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں۔ ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے۔ جی مولانا صاحب کا مائک کھولا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ یہ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے۔ پالیسیاں سیاستدانوں کے حوالے کی جائیں، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں، ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ آج ایک نوآبادیاتی نظام سے تو ہم نکلے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اور جنگ عظیم دوم کے بعد باقاعدہ نوآبادیات کا رواج تو ختم ہوا، لیکن عالمی قوتوں نے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ ان کو سیاسی لحاظ سے غلام بنانا، ان کو اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، انہیں دفاعی لحاظ سے غلام بنانا، یہ ان کا وتیرہ رہا۔ ہمارے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشن میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ان کا فیصلہ ہمارے ہاں مؤثر ہوگا، اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف قرضوں میں
जकड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ हम पर प्रेशर डाले जा रहे हैं। आए रोज IMF का वफद आ रहा है और फिर हमें बुला रहा है, और अब तो IMF इस हद तक आगे चला गया कि वो हुकूमत से बात करने की बजाय वो अदलिया से मिल रहा है और अदलिया से बात कर रहा है। IMF का हमारे मुल्क के अदलिया से क्या सरोकार है? हमारे मुल्क में आज IMF आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत के साथ मिल रहा है। बार एसोसिएशन के साथ IMF का और FATF का क्या ताल्लुक है? क्या तहफ़्फ़ुज़ात है उसके? और फिर उसकी पादाश में हम इदारे बनाते हैं, एहतसाब के इदारे बनाते हैं, नेब के इदारे बनाते हैं, FIA को मुतहर्रिक करते हैं, और सारा बोझ उनका दो तबकों के ऊपर आता है। एक कारोबारी तबका जो मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा होता है, छोटी छोटी बातों पर उनको पकड़ा जाता है, उनकी फाइलें बनाई जाती हैं, उनकी पेशियां होती हैं, उनको सजाएं दी जाती हैं, और दूसरा सियासतदानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक सियासतदान और एक हुकूमती पार्टी को बदनाम किया जाए, दूसरे को उसकी जगह दी जाए। इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी इदारे मेरे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है कि मेरा पाकिस्तानी सरमायाकार अपना सरमाया लेकर मगरब में चला जाता है, पैसा मेरे निज़ाम से तंग आकर वो अपना पैसा मुंतकिल करता है यूरोप की तरफ, और मेरे पैसे पर यूरोप कारोबार और तिजारत कर रहा होता है। तो ये वही बात हुई कि इंडिया का पैसा अंग्रेज ले गया, उसने अपने इंग्लिस्तान को आबाद किया और हमें भिखारा छोड़ दिया। उसने दिफाई मामलात पे जाएं, हजरत एटम बम मेरा है, मिसाइल मेरा है, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारे मुझे मजबूर कर रहे हैं, इस पे दस्तखत करो, इस पे दस्तखत करो, इस पे दस्तखत करो, और मुझे बैनुल अक़वामी मुआहिदात पर दस्तखत करने के बाद यहां पहुंचाया जा रहा है कि एटम बम मेरा होगा, मिसाइल मेरा होगा, तैयारा मेरा होगा, लड़ाका सामान मेरा होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार बैनुल अक़वामी मुआहिदात के तहत उन इदारों को होगा। मेरे मुल्क का इख्तियार खत्म हो जाएगा। इस चीज में पूरी कौम मुब्तला है। किस तरीके से वो मेरे ही हाथों से मेरे भाई को मरोड़ कर मेरे सरमाए को अपने मुल्क में मुंतकिल कर रहा है, किस तरीके से वो मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे गैर मुसल्लह कर रहा है, और मेरे अपनी सलाहियत वो मेरे दिफा में इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनकी इजाजत से इस्तेमाल होगी। मेरी पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, अगर कानून साजी करेगी तो कहेंगे बैनुल अक़वामी इधर। आज हमने यहां पर 26वीं तरमीम पास की, 26वीं तरमीम के साथ एक कानून दीनी मदारस के हवाले से पास किया। यहां से जनाब सदर मुमलिकत ने जो दूसरा खत भेजा है पार्लियामेंट की तरफ, स्पीकर साहब की तरफ, उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन या दीनी मदारिस के बैंक अकाउंट्स का ये कानून ये बैनुल अक़वामी इदारों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का बायस बन सकता है, उनकी परेशानी का बायस बन सकता है। हमें बैनुल अक़वामी इदारों की रियायत कबूल, लेकिन अपने मुल्क के अंदर एक तबके को हमेशा अपने मुकाबले में मुतसादिम रखना है, अपने मुल्क के शहरी को मैंने परेशान रखना है। आज कानून पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है, गजट हो चुका है उसका। पार्लियामेंट से एक कानून पास हो जाए तो फिर सूबाई असेंबली में कानून साजी होती है। अभी तक कोई सूबाई असेंबली में कानून साजी नहीं हो रही। फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रोच ही नहीं किया आज तक किसी एक सूबाई असेंबली को। मेरी पार्लियामेंट ने अप्रोच ही नहीं किया किसी सूबाई असेंबली को